بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بنگلہ دیش میں زبردست سیاسی بحران والا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ تشدد کا بازار گرم ہے اور ہندوؤں کے خلاف تشدد کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بھارتی حکومت نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یونس کی حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس کی موجودہ عبوری حکومت کی مدت کار میں 2900 ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں قتل و غارت، زمین پر قبضہ کرنے سے متعلق ہیں۔ ہندوستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے بنگلہ دیش کے شہریوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم وہاں امن و استحکام کی امید کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ پر انتخاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو فعال کر دیا گیا ہے۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کے 17 سال بعد بنگلہ دیش میں قدم رکھنے سے پارٹی کارکنان میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ طارق رحمان نے ایئرپورٹ پہنچنے کے فوراً بعد ننگے پیر بنگلہ دیش کی زمین پر کھڑے ہو کر ملک کی سیاست میں اپنی واپسی کو علامتی طور پر نشان زد کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں دوستو عثمان ہادی کو مارنے کے بعد شورش پسندی میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سیاسی انتقام اور لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہے۔ شام کے صدر ابو محمد الجولانی کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ یورپ کے کسی ملک میں شام اور اسرائیل کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات بھی ہو، جس کے ذریعے باضابطہ طور پر سیکیورٹی معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مذاکرات کو دوستو آگے بڑھانے میں امریکی صدر ٹرمپ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ شام اور اسرائیل میں معاہدہ 1974 میں فوجی جارحیت کے بعد بننے والی سرحدوں پر مبنی ہوگا اور اس میں صرف جزوی اصلاحات کی جائیں گی۔ اس معاہدے کی روح سے شام میں نئے قائم ہونے والے صہیونی بفر زون کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسرائیل نے شام کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر شامی سرزمین سے نکل جائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج شاید صرف ان 9 میں سے چند مقامات سے ہی پیچھے ہٹے گی، وہ بھی اس شرط پر کہ شام کے ساتھ ایک محدود سیکیورٹی معاہدے کی بجائے ایک جامع امن معاہدہ طے پا جائے۔ عوامی اتحاد پارٹی AIP کے صدر اور بارمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید، جو دہلی کی اتحاد جیل میں دوستو بند ہیں، انہوں نے بھارتی حکومت اور اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے وزرائے اعلیٰ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بھر میں تعلیم حاصل کرنے یا اپنی روزی روٹی کمانے والے کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مداخلت کریں۔ انہوں نے مذکورہ ریاستوں میں کشمیریوں پر حملہ کرنے اور ان کی توہین کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں کپواڑہ کے 2 کشمیری شال بیچنے والوں کو اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں نامعلوم افراد نے ہراساں کیا اور ان پر حملہ کیا۔ انجینئر رشید نے ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلیٰ کو لکھے گئے خط میں انہوں نے دونوں واقعات کو انتہائی پریشان کن قرار دیا، جہاں کچھ لوگ کشمیری شال بیچنے والوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ آزادی پسند تنظیم حریت کانفرنس کے چیئرمین کا ٹائٹل ایکس ہینڈل سے مٹانے کے چند گھنٹوں بعد ہی دوستو جموں اینڈ کشمیر کے حکام نے، اس کی حکومت نے جمعے کو میر واعظ کشمیر اور تاریخی جامع مسجد سری نگر کے مبلغ مولانا عمر فاروق کو ایک بار پھر خانہ نظر بند کر کے انہیں خطبہ جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ میر واعظ عمر فاروق 3 دہائیوں یعنی 30 سالوں سے بھی زائد عرصے سے جامع مسجد سری نگر میں خطبہ جمعہ کے فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب میر واعظ کی نقل و حمل پر قدغن عائد کی گئی ہو۔ پچھلے کئی برسوں سے دوستو حکومت ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگاتے آ رہی ہے۔
دفعہ 370 کی منسوخی سے پہلے میر واعظ کو خانہ نظر بند رکھا گیا اور قریب 5 سالوں تک انہیں جامع مسجد سری نگر سے دور رکھا گیا۔ حالیہ ہفتوں میں ترکیہ نے شام کے مختلف علاقوں میں جدید ریڈار سسٹم لگائے ہیں تاکہ اسرائیلی فضائی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ اقدام اسرائیل کے جنگی طیاروں کی پروازوں کو شام کی فضائی حدود میں محدود کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ایران اور ایران کی سمت جانے والی پروازوں کو بھی مانیٹر کیا جا سکے گا۔ ترکی کے اس اقدام سے مستقبل میں شام یا دیگر جگہوں پر اسرائیل کے حملوں کو روکا جا سکے گا۔ قابل غور بات دوستو یہ بھی ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے صہیونی رجیم نے شام کے فضائی اڈوں پر حملہ کیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ترکی شام کی سرزمین پر مستقل اڈے قائم کرنے اور وہاں اپنے ڈرونز کو تعینات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی مستقبل میں دوستو شام کی سرزمین پر 2 فوجی اڈے قائم کر سکتا ہے اور اپنے F-16 جنگی طیاروں کو ان اڈوں پر منتقل کر سکتا ہے۔ روس نے فلسطین بالخصوص غزہ میں ممکنہ بین الاقوامی امن فوج کی تعیناتی کے حوالے سے اپنا موقف پیش کر دیا ہے۔ روس نے کسی امن مشن میں اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ البتہ روس اقوام متحدہ کے امن آپریشنز میں فوجی مبصرین، عسکری مشیروں اور امن دستوں کی تربیت کے ذریعے تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ نامور بھارتی اخبار دی ہندو نے 2025 کو بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں اور بے عزتی کا سال قرار دے دیا۔ دی ہندو اخبار نے 2025 میں ملکی خارجہ پالیسی کو توقعات پر پورا نہ اترنے پر وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دیا۔ بھارت نے نہ صرف خود سے بلکہ شراکت داروں سے ایسے وعدے کر لیے جن پر عمل درآمد کے لیے ان کے پاس اثر و رسوخ اور قوت موجود ہی نہیں تھی۔ دی ہندو اخبار نے لکھا کہ 2025 بھارت کے لیے اس صدی کا مشکل ترین سال ثابت ہوا۔ 25% ٹیرف، روسی تیل پر اضافی پابندیاں اور H-1B ویزا قدغنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 2017 کے مقابلے میں 2025 کی امریکی نیشنل سیکیورٹی میں بھارت کو محدود کردار تک سمیٹ دیا گیا۔ دی ہندو کی رپورٹ میں دوستو یہ بھی کہا گیا کہ چائنا اور روس کے حوالے سے تمام تر اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے باوجود لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی ٹھوس سیکیورٹی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اخبار دی ہندو نے پہلگام آپریشن کو سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دیتے ہوئے پہلگام حملے کے بعد بھارتی عسکری کارروائیوں کو سفارتی سطح پر عالمی حمایت نہ ملنے کا بھی اعتراف کیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے دوستو یہ بھی لکھا کہ بھارتی کارروائی کے بعد طیاروں کے نقصانات پر خاموشی نے بھارت کی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچایا، جبکہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان باہمی دفاعی معاہدے کا اعلان بھارت کے لیے ایک اضافی دھچکا ثابت ہوا۔ اخبار لکھتا ہے کہ بھارتی تجزیہ کار بھی اب پاکستان کی قیادت کو سخت گیر اور منظم صلاحیت رکھنے والی ماننے لگے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات اب تک کی سب سے کشیدہ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ بھارت کا دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اصلاح اور حقیقت پسندانہ پالیسی سازی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ایران نے مبینہ طور پر دوستو سمگل شدہ ایندھن لے جانے والا غیر ملکی آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے۔ خلیج سے قبضے میں لیے گئے غیر ملکی آئل ٹینکر سے 40 لاکھ لیٹر سمگل شدہ ایندھن موجود تھا۔ آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کے بعد عملے کے 16 ارکان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حکومت نے عملے کے ارکان اور آئل ٹینکر کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ ایرانی حکومت نے دوستو گزشتہ ہفتے بھی خلیج عمان میں ایک غیر ملکی ٹینکر ضبط کرنے کی اطلاع دی تھی، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ 6 ملین لیٹر سمگل شدہ ڈیزل لے جا رہا تھا۔ اس بحری جہاز کی بھی شناخت ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ چائنا نے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے والی 20 امریکی دفاعی کمپنیوں اور 10 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پابندیوں کی زد میں دوستو آنے والے افراد کے چائنا میں موجود تمام اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ان کا چائنا میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔
چینی حکومت کا کہنا ہے کہ چائنا امریکہ تعلقات میں پہلی سرخ لکیر تائیوان ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اسلحہ فراہم کرنے کی خطرناک کوششیں بند کر دے۔ یہ چینی اقدام دوستو گزشتہ ہفتے تائیوان کو 11 ارب 10 کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کے امریکی اعلان کے بعد سامنے آیا۔ اسرائیل نے ایک نئے مسلم ملک الصومال کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا جسے اب تک کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ پیش رفت دوستو ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اس سے پہلے رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صومالی لینڈ ان ممالک میں شامل ہے جو غزہ سے فلسطینیوں کی ممکنہ آبادکاری کے حوالے سے اسرائیل سے بات چیت کر رہا تھا۔ 1991 میں صومالیہ سے علیحدگی اور الگ ملک ہونے کے دعویٰ کرنے والی صومالی لینڈ میں اکثریت مسلمانوں اور عربی زبان بولنے والوں کی ہے۔ اس موقع پر نیتن یاہو اور صومالی لینڈ کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے جس میں دونوں رہنماؤں نے اس پیش رفت کو تاریخی قرار دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے اس فیصلے پر اندرون خانہ تنقید بھی سامنے آئی ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا فلسطینی ریاست کے حوالے سے اسرائیل کے درینہ موقف کو کمزور کر دے گا، کیونکہ عالمی برادری اب بھی صومالی لینڈ کو صومالیہ کا حصہ ہی تصور کرتی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے نور خان ایئر بیس پر حملہ کر کے سپر غلطی کی۔ 4 روزہ جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی دعووں کو پاش پاش کر دیا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے F-16 گرانے کا بھی جھوٹ بولا، ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلگام کی آڑ میں بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو نشانہ بنایا۔ پلوامہ کی آڑ میں بھارت نے مقبوضہ وادی کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ پلوامہ کے بعد بھارت نے جو کچھ کیا وہ ہمیں یاد تھا۔ بھارت نے 36 گھنٹوں میں 80 جہاز بھیجے، 79 کو ہم نے نیوٹرلائز کیا۔ سابق وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر انتقال کر گئیں۔ وہ اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر تھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک تقرر سے پہلے وہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے بطور ڈائریکٹر جنرل شعبہ جنوب مشرقی ایشیا وابستہ تھیں۔ انہوں نے بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف سیکیورٹیز کمیشن یعنی IOSCO میں ایشیائی بینک کی طرف سے مکالمہ کیا اور نمائندگی کی۔ حیدرآباد میں پیدا ہونے والی شمشاد اختر نے دوستو ابتدائی تعلیم کراچی اور اسلام آباد میں حاصل کی۔ ان کا تعلیمی ریکارڈ شاندار رہا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1974 میں BA اکنامکس اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے MSc اکنامکس کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم حاصل کی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔